جمعہ کی نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے، اور جب جمعہ ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز الگ تھلگ ادا کرنے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہوتی۔ بستیوں میں، شہروں میں جن مقامات پر جمعہ کا انعقاد ہو سکتا ہے اس کی وضاحت یہاں پر مقصود ہے۔ دیکھیے، مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو جمعہ کی نماز ہوئی وہ جواسہ میں، جواسہ ایک جگہ ہے، بحرین کی ایک جگہ ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی آ بھی رہا ہے، بحرین کی ایک جگہ جواسہ، اس کی جامع مسجد، اس کی ایک مسجد کے اندر جمعہ کی نماز۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ بحرین کی علاقہ جو جواسہ ہے اور عبد قیس کی مسجد جو بحرین میں جواسہ مقام پر یہ مسجد، اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے آقا آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ محافظ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر نماز جمعہ کو قائم کیا جانا ہے اس کی شرائط کیا ہوں، یہ فقہاء نے اپنے اپنے اجتہاد سے واضح کی۔ اس کی فہرست ہمیں حدیث پاک میں دستیاب نہیں ہوتی کہ یہ شرائط ہیں یہاں پر۔ اگر یہ شرائط اگر حدیث پاک میں مل جاتی پھر تو جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ بات جیسے کہ تشنا ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پر جواسہ ذکر آیا ہے کہ یہ بحرین کا ایک خطہ جواسہ ہے، اور عبد قیس کی جو مسجد ہے وہاں پر جمعہ ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جہاں سب سے پہلے جمعہ ہوا ہے وہ بحرین کے اندر جواسہ مقام پر وہ عبد قیس کی مسجد ہے جہاں پر جمعہ ہو۔ دیکھیے روایت میں تو یہاں تک ہے، باقی اس کے بعد آگے کیا ہے اس سلسلہ میں کہ وہاں پر اس کی شرائط کیا ہیں، کیا ہونی چاہیے، کن جگہوں پر جمعہ ہو سکتا ہے کن پر نہیں، یہ فہرست ہمیں احادیث میں دستیاب نہیں ہوتی۔ بس یہاں پر اتنا ہے بحرین کی جگہ جواسہ ہے، اور جواسہ کی ایک مسجد اور جو عبد القیس کی مسجد ہے اس کے اندر جمعہ ہوا۔ اب یہاں پر ہے کہ پھر جواسہ کیا ہے۔ اب جواسہ کے حوالہ سے مختلف قول ہیں۔ نمبر ایک، بحرین کی بہت سی بستیاں ہیں، ان بستیوں میں سے ایک بستی کا نام جواسہ، بہت سی بستیاں ہیں کیونکہ جو یہ جگہ ہے کہ وہ بستیوں پر مشتمل ہے، ان بستیوں میں سے ایک بستی کا نام جواسہ ہے۔ شیخ ابو الحسن وہ فرماتا ہے کہ جواسہ ایک شہر ہے، غور کریں، پہلے میں کیا ہوا، بستی ہے جیسے گاؤں وغیرہ ہوتا ہے، اور دوسرے کے مطابق وہ شہر ہے۔ اچھا، زمخشری کے مطابق یہ اصل میں یہ بحرین کا قلعہ ہے، بحرین کا قلعہ، وہ جو جسے عموماً کہتے ہیں نا قلعہ، یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے قلعہ، تو یہ بحرین کا قلعہ اسے کہا جاتا ہے جواسہ۔ جواسہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا، بستیوں میں سے ایک بستی، بحرین کے شہروں میں سے ایک شہر۔ نمبر تین کہ وہاں پر یہ قلعہ ہے، وہ جیسے پہلے پرانے زمانے میں وہ فصیل بنا دی جاتی، لوگ اندر جمع ہوتے، باہر حملہ آور اس میں حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں صاحب، امام شافعی رحمہ اللہ ان کا نظریہ ہے کہ جس بستی میں 40 افراد ہوں وہاں پر جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ بستی، شہر، قلعہ
40 افراد یہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا صاحب؟ یہاں پر بستی، شہر، قلعہ 40 افراد. امام شافعی یہ فرماتے ہیں 40 افراد ہوں جس جگہ پر تو وہاں پر جمعہ کو قائم کر لیا جائے. وہ کوئی تعین نہیں ہے کہ اور وہاں پر کیا ہو، کوئی وہاں پر بازار ہوں، گلیاں ہوں، وہاں پر بڑی کو مسجد کا حوالہ سے 40 افراد وہاں پر. امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جہاں پر جس جگہ پر بازار بنے ہوئے ہوں وہاں پر مسجد ہو، وہاں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے. اب یہ بھی اپنا اجتہاد ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں بازار بنے ہوئے ہوں مسجد ہو، وہاں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے. ابن قدامہ حنبلی وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ 7 شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے. جہاں پر 7 چیزیں پائی جائیں گی تو وہاں پر جمعہ واجب ہوگا. ابن قدامہ حنبلی. نمبر 1 گاؤں ہو، جس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوتے ہیں خانہ بدوش جسے ہم پکھی باز کہتے ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر لوگوں کا اکٹھ ہو، اجتماع ہو، جسے گاؤں کہا جا سکتا ہے. دیکھیں بعض ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے جو خانہ بدوش ہیں یہ بھی کوئی معمولی تو نہیں ہوتے. ان کے پاس آپ گائیاں دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے گائیاں ہوتی ہیں. یعنی یہاں پر اگر کہہ دیا جائے کہ بعض کے پاس تو 40-50 لاکھ کے قریب گائیاں ہیں تو بے جان نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر وہ اتنی گائیاں ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. اچھا، اب یہ خانہ بدوش ان کی خیمہ بستی کو گاؤں نہیں کہا جاتا کیونکہ وہاں پر استقلال کے ساتھ رہنا ان کا منشور ہی نہیں ہوتا. آج یہاں پر پھر اس کے بعد یہ خانہ بدوش ہے. میرے مولانا یہاں پر جو گاؤں ہو، پہلی بات کیا ہو گئی؟ گاؤں ہو. اور دوسری بات 40 افراد کم از کم ہو. 40 افراد مرد ہوں اور پھر یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں. بہت سے نابالغ بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں ہو سکتی ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر سارے ہو سکتے ہیں. مگر ابن قدامہ حنبلی وہاں پر وہ فرماتے ہیں گاؤں ہو 40 افراد ہو. مگر وہ 40 افراد کیسے ہونے چاہیے؟ بالغ ہونے چاہیے، صاحبان عقل و خرد ہونے چاہیے، اور پھر یہ مسلمان ہونے چاہیے، مستقل رہائشی ہونے چاہیے. گویا کہ خانہ بدوش یہاں سے نکل گئے. مستقل ان کی رہائش ہونی چاہیے. اور یہاں پر جو مستقل رہائشی ہیں یہاں پر یہ جب 7 چیزیں پائی جائیں، گاؤں کا ہونا، 40 افراد کا ہونا، نمبر 3 وہ مرد ہوں، نمبر 4 وہ بالغ ہوں، نمبر 5 وہاں پر صاحبان عقل ہوں، نمبر 6 وہ مسلمان ہوں، نمبر 7 وہ مستقل طور پر رہنے والے ہوں. ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ یہاں پر جمعہ واجب ہو. آئیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ صرف شہر میں جائز ہے. اب سوال ہے پھر وہاں پر جواسا کو تو بستی کہا گیا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شہر میں ہو سکتا ہے جبکہ جواسا کو قریہ کہا گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کبھی شہر پر بھی قریہ کا اطلاق ہوتا ہے، شہر پر بھی قریہ کا اطلاق ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ. یہ 2 بستیوں میں سے ایک عظیم آدمی پر، کسی عظیم آدمی پر قرآن کیوں نہ نازل ہو گیا؟ 2 بستیاں. اب یہاں پر دیکھیں 2 بستیاں، ایک ہے مکہ مکرمہ، قریہ کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر جواسا کو قریہ کہا گیا ہے وہ شہر ہی، مگر اس پر وہاں پر قریہ کا اطلاق کر دیا گیا، جیسا کہ مکہ مکرمہ پر اور طائف پر یہاں پر 2 بستیوں کا اطلاق کیا، قریتین. بھئی قرآن وہ اعتراض کیا کرتے تھے نا، بھئی اگر یہ قرآن نازل ہونا تو یہ محمد پر ہی ہونا. دیکھو مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ نہیں ہے، وہ بڑا آدمی، اس پر نازل ہو جاتا. طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی، وہ اس پر نازل ہو جاتا، تو ان پر ہونا چاہیے تھا. غرض یہ ہے کہ یہاں پر من القریتین، قریتین جو کہا گیا، اب 2 شہر ہے
انہیں بھی قریہ قرار دے دیا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شہر جو ہے وہ جمعہ کے وجوب کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے، اور اگر شہر نہیں ہے تو جمعہ واجب نہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پر آپ حالات مختلف ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونا، جمعہ کہاں پر واجب ہوگا، کہاں پر واجب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر واجب ہوگا وہ بستی ہو، قریہ ہو، جہاں 40 افراد ہوں، وہاں پر وہ گاؤں ہو 7 شرطوں کے ساتھ ہو، اور امام مالک کے مطابق جہاں پر بازار بنے ہوئے ہوں، امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں جہاں پر شہر ہو بس وہاں ہو سکے۔ انہوں یہ چیز ہے۔ اچھا، شہر کی بابت بھی تھوڑا سا اختلاف ہے نا۔ اب شہر کیا، اب ہے نا یہ بھی شہر ہے، کمیر بھی ہمارے پاس شہر ہے، یہاں پر چلے جائیں اس طرف نور شاہ، وہ شہر سے کم ہے۔ شہر کیا ہے؟ کیا جہاں پر وہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہو وہی شہر ہوتا ہے؟ شہر کے بارے میں آگے اور وضاحت ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں شہر وہ ہے جہاں پر بازار ہو، جہاں پر گلیاں ہوں، پھر اس کے مضافات ہوں، جیسے ہمارے چکوک یہاں پر ہے، وہاں پر ان کے مضافات کے اندر وہ جو چیزوں کی بجائی ہوتی ہے وہ شہری ضروریات کے لیے آتی ہو۔ جیسے ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں، ادھر 85 سے آگے آپ چلے جائیں، وہ آگے چلے جائیں، پرانا نور شاہ روڈ جو ہے، یہ وہاں پر ہڑپا روڈ جو ہے وہاں چلے جائیں، یہ سارے گویا کہ وہ شہر یہ ہے، اور ارد گرد کی بستیاں وہاں پر موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہوا، جس میں گلیاں ہوں، بازار ہوں، پھر اس کے مضافات بھی ہوں، وہاں پر حاکم بھی ہو، جیسے یہاں پر حاکم، یہ جتنے بھی ہمارے دیہات ہیں ان میں ہمارے تھانے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر حکمرانی قائم ہے۔ اچھا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں پر سیدھی سی بات ہے 40 افراد ہونے چاہیے، مستقل رہنے والے ہونے چاہیے، خانہ بدوش نہ ہو تو وہاں پر جمعہ قائم ہو جائے۔ 40 افراد ہوں اور وہاں پر خانہ بدوش نہ ہو، 40 افراد ہوں، خانہ بدوش نہ ہوں، مستقل رہنے والے ہوں، جناب وہاں پر جمعہ قائم کیا جائے گا۔ دیکھیں مولانا، یہاں پر ظاہر روایت احناف میں ہے کہ جہاں امام ہو، قاضی ہو، جو حدود کو قائم کر سکتا ہو، جیسے ہمارے آج کل وہ کام جو حکمران کا ہے، یعنی جو اسلام آباد کا کام ہے، یوں سمجھیں اسلام آباد کا کام ہے، وہ تھانوں کے ذریعہ سے، کچہری کے ذریعہ سے آج یہاں پر حکومت کی رٹ قائم ہے، گویا کہ یہ ان کے نمائندہ ہیں، پارلیمنٹ کے نمائندہ ہیں، حکومت کے نمائندہ ہیں، تو یہ اس لیے یہاں پر جو کام ہو رہا ہے یہاں پر وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں مولانا، اسی طرح سے کہ احناف کے نزدیک اس طرح سے فتح القریر کے مطابق یہ ہے کہ جہاں پر بازار ہوں، بستیاں ہوں، محلے ہوں، اور ایسی جگہ ہو جہاں پر داد رسی ہو سکتی ہو، اور ہمارے ہاں یہاں پر داد رسی ہو سکتی ہے، گویا کہ شہر کے حوالہ سے وہاں پر جہاں مکانات ہوں، بازار بنے ہوئے ہوں، ان بازاروں کے ساتھ وہ منحکہ علاقے ایسے ہونے چاہیے، ان منحکہ علاقوں کے اندر وہاں داد رسی کا نظام پورا ہونا چاہیے۔ اب یہ شہر قرار پا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ساہیوال ہے، یہاں پر لوگ بھی ہیں، بازار بھی ہیں، کچہریاں بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقے کے اندر یہاں پر دیہات بھی ہیں، بستیاں ہیں، وہاں پر داد رسی کا نظام بھی ہے، وہ یقین کے مطابق یہ ہوں۔ اور اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جہاں لوگ رہنے والے ہیں، ایک بڑی مسجد کو دیکھا جائے، اگر سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں اور مسجد چھوٹی پڑ جائے، بھئی وہ جمعہ وہاں پر قائم کیا جائے، جہاں پر افراد ہو، ایک بڑی مسجد ہو، جو وہاں کی علاقے کی بڑی مسجد ہے، وہاں لوگ جمع ہو جائیں تو مسجد بھر جائے، جیسے ان کے مطابق، جیسے ہمارا 82 چاک ہے،
86 چک ہے، 85 چک ہے، ہمارے ادھر 78 ہے، یہ مثال کے طور پر۔ ان کی بڑی بڑی مساجد ہیں ماشاءاللہ، مگر علاقے کے لوگ جب اس مسجد میں، ایک بڑی مسجد میں آتے ہیں، مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے، لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اور یہ تو اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود یہ تو عید کے لیے بھی متحمل نہیں ہو سکتی، حالانکہ بعض لوگ ابھی تک عید کی نماز کسی اور جگہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں کے سارے مرد جمع ہو جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ تو مسجد کی ایک تعریف وہاں پر، شہر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر جمعہ قائم کیا جائے گا۔ اچھا، امام ابو یوسف یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں دشمن حملہ آور ہو تو وہاں کے افراد دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ دیکھیے اس وقت کی تعریفات ہیں، آج کیسے، آج تو اگر کوئی خدا نخواستہ دشمن حملہ کرتا ہے تو ان لوگوں کا وہاں پر مقابلے میں آنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ دشمن ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، پھر ہوائی حملے ہوتے ہیں اور طرح کے۔ یہاں پر یہ تعریفات ذرا قابل غور ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سے یہاں پر ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ اتنے افراد ہوں کہ جہاں روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ مر رہا ہو، کوئی نہ کوئی جی رہا ہو، تو اسے کہیں گے کہ ہم یہ افراد کا ہجوم بہت زیادہ ہے، یہاں پر جمعہ کو قائم کیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہونے کی وجہ سے کتنی گنجائش نکل رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہے کہ یہاں جہاں کی تعداد، شہر اسے کہا جائے گا جہاں کی تعداد اگر جمع کی جانے لگے تو مشقت کے بغیر اسے تجزیہ میں نہ لایا جا سکے، وہاں پر مشقت ہی مشقت ہو، تو وہاں پر وہ گنتی بھی نہ میں جتنے گاؤں کا میں نے ذکر کیا، یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں کی اگر آپ گنتی شروع کریں تو میرے خیال صبح سے شام تک گنتی نہیں کر سکیں گے، اور ادھر گنتی کر کے آپ فارغ ہوں گے، دوسری طرف اور چند بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، گنتی کر کے فارغ ہوں گے، چند فوت ہو چکے ہوں گے۔ اب یہاں پر شہر کے حوالہ سے بھی آگے ایک تفصیل ہے کہ شہر کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، دیکھیں جہاں پر اپنی اپنی جگہ پر شہر کی تعریف کی گئی، اور جہاں پر شہر کی تعریف صادق نہیں آتی، لوگ وہاں پر جمعہ کی نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوگی، انہیں وہاں پر ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیے مولانا، اب ان ساری باتوں پر غور کریں، بلکہ ایک اور بات کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ہمارے بر صغیر کی جو بڑی شخصیت ہے، اور آپ کا فن، آپ کا فتویٰ، آپ کا تقویٰ وہ سب کے سامنے ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بستیوں کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالہ سے آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں خود تو نہیں پڑھوں گا، نمبر 1، اور جن بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں میں شروع نہیں کرواؤں گا، اور جہاں پر جمعہ ہو رہا ہے وہاں میں بند نہیں کرواؤں گا۔ بڑی گنجائش مل گئی، بذات خود بستی میں میں پڑھوں گا نہیں، کسی کو پڑھنے کا حکم نہیں دوں گا، اور جہاں کہیں ہو رہا ہے وہاں پر اسے روکوں گا نہیں۔ یہ بڑی گنجائش نکل آتی ہے مولانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ایک مسئلہ اجتہادی ہو اور ان میں سے دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اسلام کی بہتری وہ کس میں ہے، اگر آج جمعہ کے لیے ہمارے پاس جو بچی کھچی چیز وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن علماء ذی وقار لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق ان کی روشنی میں کوئی چیز بتائیں، یہ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ مسجدوں کے اندر یہ بات ہے، یہ چیز ہے۔ اور اگر مسجدوں کے اندر اب یہ اقوال مختلف ہیں کہ جی اس سے کیا مراد ہے، پہلے تو یہاں پر یہ بستی ہے، اس سے مراد
وہ قلعہ ہے، اس سے مراد وہ جگہ ہے، بھئی اس سے مراد وہ شہر ہے، شہر کی آگے تعریم مختلف ہے، وہ بھی ایک جگہ پر متفق نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ 40 افراد ہوں، رہنے والے ہوں، وہاں پر ایسا کر لیا جائے۔ اب دیکھیں اس اجتہادی مسئلہ ہم دیکھنا یہ کہ مصلحت کہاں پر پائی جاتی ہے، یعنی جلب منفعت اور دفع مضرت، جو ہم کام کریں وہاں پر منفعت حاصل ہو اور نقصان دور ہو۔ ان سب اقوال میں سے جو دیکھا جائے جہاں پر 40 افراد پائے جائیں اور وہ 40 افراد پائے جائیں مقیم ہوں، وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں تو نماز جمعہ، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق یہ قول جو ہے یہ اس کے مطابق گاؤں کے اندر جہاں 40 افراد پائے جائیں تو وہاں پر جمعہ ہو جائے۔ دیکھیں اس بات پر اتنا زور لگا دینا کہ شہر میں ہی جمعہ ہوگا، ہم کیا بھلا کر رہے ہیں بھائی؟ بھلائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسئلہ مجتہد فیہ ہے، اور مجتہد فیہ مسئلہ میں ایک یہ بھی ضابطہ ہے کہ وہاں پر 40 افراد ہوں تو نماز جمعہ ہو جائے۔ تو دیکھیے اس گنجائش سے فائدہ لیا جانا چاہیے۔ اور جہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا شہر ہو، اس کے ارد گرد کی بستیاں ہوں، وہاں پر حاکم بھی ہو، حکمرانی قائم ہو، وہاں پر حکومتی رٹ قائم ہو سکتی ہو، فیصلے ہو سکتے ہوں، داد رسی ہو سکتی ہو۔ اب یہاں پر بہت سے دیہات تبلیغی مسائی سے محروم رہ جائیں گے۔ جیسے جب ایک اجتہاد آ رہا ہے، اس اجتہادی مسئلہ میں اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو یہ 40 افراد جہاں بزرگی میں اگر نماز جمعہ کو قائم کر لیا جائے تو یہاں پر ہمیں کہنا چاہیے کہ جمعہ ہو چکا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہاں پر چونکہ اختلاف رائے، کوئی آدمی ڈٹ جاتا ہے نہیں جی میں تو شہر کو مانتا ہوں، بھئی آپ اسے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گنجائش جو نکلتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں پر جہاں پر جمعہ نہیں ہو رہا میں شروع نہیں کروں گا، اور جہاں پر ہو رہا ہے میں بند نہیں کروں گا، اور جہاں نہیں ہو رہا میں وہاں پر شروع نہیں، اور میں خود نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ گنجائش ہے۔ تو جہاں پر گنجائش، جواسہ کے بارے میں بھی تعیین نہیں ہے کہ وہاں پر جواسہ جو ہے بہت بڑا شہر تھا، گاؤں تھا، بستی تھی، اس کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اب مسئلہ چونکہ اجتہادی ہے، اجتہادی مسئلہ میں جہاں کہیں یہ گنجائش ملتی ہو ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ اگر 40 افراد پائے جائیں اور وہاں پر جمعہ ہو رہا ہو تو وہاں پر جمعہ کے ہو جانے کے قول کیا جانا چاہیے۔ بھلے ایک اور کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ کے مطابق احکام، یہ نا جو احکام شرعیہ کا نفاذ بھی ہو، یہ بات بھی ذرا پیش نظر رہے کہ جہاں احکام شرعیہ کا نفاذ بھی ہو۔ احکام شرعیہ کا نفاذ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، جہاں کامل سلطان ہو، یعنی بادشاہ وقت جو ہے، پہلے سلطان ہوتے تھے، پھر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نظام خلافت ہوتا تھا، وہ ایک خلیفہ ہوتا اور پھر جتنے اسلامی ممالک ہوتے وہ ایک ہی، وہ فیڈریشن ہے، وہ اسلامک فیڈریشن ہوتی، وہ سارے کے سارے اس ایک حکمران سلطان کے زیر اثر ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ نہیں ہے۔ آخری مرحلہ جو تھا وہ ترک کا تھا کہ وہاں پر وہ پھر اس کے بعد یہ خلافت کا نظام ختم ہو۔ اچھا، نمبر 1، احکام شرعیہ نفاذ جہاں پر ہو، وہ کہا جاتا ہے شہر ہے، تو وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر نمبر 1 سلطان ہو، یا بعض کا سلطان تو نہیں ہوتا۔ کتنے جگہ ہیں، کتنے مقامات ہیں، وہ دور دراز کے علاقے ہیں، تو وہاں پر وہاں کامل سلطان نہ ہو تو پھر اس کے نمائندے علماء موجود ہوں، وہاں کے اس کے نمائندے علماء موجود ہوں۔ اور دیکھیں ہمیں یہاں پر اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا، ماشاء اللہ علماء پائے جاتے ہیں،
یہ ہمیں احساس یہ انگلینڈ وغیرہ میں چلے جائیں تو ہمارے بہت سے فیصلے وہ کرتے ہی وہاں پر اسلامک کونسلیں بنی ہوئی ہیں، وہ علماء کرتے ہیں. لوگ اپنے مسائل لے جاتے ہیں، انہی کے پاس کونسل بنی ہوئی ہے تو وہ کونسل میں لے کر پیش ہو جاتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں وہی وہاں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جناب، یہاں پر جہاں شرعی احکام نافذ ہو سکتے ہیں، نمبر 1 جہاں کامل سلطان موجود. نمبر 2 جہاں کامل سلطان تو موجود نہ ہو، اس کے نمائندے موجود ہوں. وہ اپنے قرآن مقدس میں جیسا کہ پڑھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو. تو جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد ہیں حکومتی کارکن، جیسے ہمارے تھانے کچہریوں کے اندر یہ ہمارے عدلیہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں. بعض نے کہا اس سے مراد ہیں علماء، اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، اولی الامر کی یعنی علماء کی اطاعت کرو جو قرآن و سنت کے مطابق تمہیں آگے چلا رہے ہیں. دیکھیں صاحب، یہاں پر نمبر 1 کامل سلطان ہو، کامل سلطان نہ ہو تو اس کے نمائندے ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر علماء پر اتفاق نہ ہو سکے، کچھ کہتے ہیں جناب یہاں پر یہ عالم دین ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ ہونا، جیسے آج کل بھی ہے، ہر ایک مسلک کا اپنا اپنا ایک جید عالم دین ہے. ان حالات میں وہ کیا ہوگا، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ صاحبان علم ہیں، ان کے پیچھے چل پڑے، جیسے وہ فرما رہے ہوں ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے. اچھا، شیخ عطا فرماتے ہیں کہ جو علماء تو بہت سے ہوں، ان میں سے عالم یعنی زیادہ جاننے والا بندہ وہ جو بات کرتا ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، عالم اس کو مان لیا جائے. تو ایک اور بات ہے کہ اگر سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر عالم ہوں، سارے ہی عالم ہوں، یہ بھی ہے. وہ یوں سمجھے کہ اس کے بھی 100 نمبر ہیں، اس کے بھی 100 نمبر ہیں، اس کے بھی 100 نمبر، اس کے بھی 100 نمبر. بھئی اب کس عالم کی ہم اقتداء کریں؟ اس کا یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر قرآن اندازی کر لی جائے، جس کا نام قرآن میں نکل آئے. اختلاف رائے اگر ہو جائے تو پھر اس آدمی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیا جائے جس کے نام پر قرآن نکل آتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ یہ ہے کہ جہاں پر اسلامی ضابطے کو، اسلامی قانون کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اسلامی نفاذ کا، اسلامی نظام کا نفاذ جہاں پر ہو سکتا ہے. اب خلاصہ ساری بات کا کیا ہوا، چلی ہے بات کہ جمعہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر شہر ہو. شہر کی تعریف کیا ہے؟ مختلف ہے. سب سے پہلے مسجد نبوی کے بعد جہاں پر جمعہ پڑھا گیا تھا وہ بحرین کا ایک شہر تھا، ایک جگہ تھی جواسہ. اور یہ جو جواسہ جگہ ہے وہاں پر عبد قیس کی مسجد، جواسہ مقام پر عبد قیس کی مسجد میں کیا گیا. ان اقوال میں سے جو قول جو آج کل مصلحت کے قریب ترین ہو سکتا ہے وہ یہ میں نے جو محسوس کیا، 40 افراد جہاں پر پائے جائیں تو وہاں پر جمعہ کو قائم کر دیا. وہاں کے لوگ اگر جمعہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو انہیں ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا جمعہ کا پڑھ لینا ان کے لیے جمعہ کے لیے کافی و وافی ہو جائے گا. بہر صورت مولانا اختلاف رائے موجود ہے، اور آج بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی عرض کرو. من پسند کا بندہ جمعہ پڑھا رہا ہے تو جمعہ ہو رہا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے اندر من پسند کا بندہ نہیں ہے پھر حنفیوں کے پاس جاتے ہیں، بھئی آپ بتائیں احناف کا مسئلہ کیا ہے. وہ بھی ہمارے فقہا لکھ دیتے ہیں جناب احناف کے نزدیک شہر کو ہونا ضروری ہے. بس وہ گاؤں میں جا کر دکھا، دیکھو جناب یہاں پر چونکہ شہر نہیں ہے لہذا یہاں پر جمعہ ہو سکتا نہیں. اسی مسجد میں ان کا من پسند آ جائے تو پھر چلے جاتے ہیں جناب امام شافعی کیا فرماتے ہیں.
امام شافعی فرماتے ہیں وہ 40 افراد ہوں، بھئی زیادہ سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ اجتہادی مسئلہ ہے، اور جہاں کہیں پر جس مقام پر وہ مصلحت پائی جائے اور لوگوں کے درمیان اگر کسی کام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو، اس پر عمل کر لیا جائے۔ اور جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہی فائدہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر 40 افراد پائے جائیں تو وہاں پر جمعہ قائم کر لیا جائے، کیونکہ اجتہادی مسائل تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے۔ اور یہاں پر آج بھی آپ دیکھیں تو جدید فقہی مسائل ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، تو وہ میرا خیال آپ صاحب کے پاس ہونی بھی چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ بات جو 40 افراد والی، یہ 40 افراد والی، اس میں بھی بطور خاص ذکر کر دی گئی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔